اب اس کے بعد شیخ عبدالعلیم ابن شیخ سلیم صاحب کا آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے توحید۔ یہ حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور شہر ناندیڑ کے رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ محترم سامعین کرام اور میرے تعلیم سفر کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید۔ آپ دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں، دنیا میں ایسے لوگوں کی اکثریت ملیں گی جو خدا کے قائل تھے اور یہ تسلیم کرتے تھے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا، اس نظام حکومت کا چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے خدا کو مان لیا گیا، ان کی پرستش و پوجا شروع کر دی گئی، مگر جہاں تک خدا کے ذات کے ماننے کا سوال ہے سبھی سے تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کی تعلیم میں وحدانیت کی تعلیم زیادہ دی گئی ہے اور خدا کی ہستی کو منوانے پر زور کم دیا گیا ہے، مگر بیوقوفی سے دنیا کبھی خالی نہیں رہی۔ آج بھی دنیا میں ایسے احمق مل جاتے ہیں جو بظاہر پڑھے لکھے ہوتے ہیں مگر باتیں ایسی کرتے ہیں جس کی توقع کسی پاگل یا دیوانے سے ہی کی جا سکتی ہے۔ میری مراد ان احمقوں سے وہ ہے جنہیں ملحد یا دہریہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ سرے سے خدائی کی وجودی کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے اس دنیا کا سارا کارخانہ کافی ہے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے اندر ان گنت چیزیں موجود ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اور ہر روز خود نئی چیز وجود میں آتی ہے۔ ہمارا روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہو رہا ہے، ہر روز سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، رات آتی ہے، ستارے نکلتے ہیں، چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے، پھر چاندنی پھیل جاتی ہے، پھر دن آتا ہے اور سورج اپنی کرنیں زمین پہ بکھیر دیتا ہے۔ یہ سارا نظام اتنے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے کہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ اب تھوڑی سمجھ رکھنے والا آدمی ذرا بھی غور و فکر سے کام لے تو اسے روزہ مرہ کی مشاہدات میں خدا کے ہستی کے جلوے نظر آئے، پھر اسے دوسری ثبوت کی ضرورت ہی کیا رہ جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کائنات کا سارا نظام کے بغیر کسی منتظم کے کیسے چل سکتا ہے، جبکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو تیار کرنے اور بنانے کے لیے بنانے والے اور تیار کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ تو کمار کی مٹی کا پیالہ خود سے بن جاتا ہے اور نہ تو بڑے سے بڑے دیویکل مشین۔ ان سب چیزوں کو بنانے اور چلانے کے لیے بنانے والے اور چلانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا یہ کارخانہ عالم خود بخود کیسے وجود میں آ سکتا ہے اور وجود میں آنے کے بعد بھی بغیر کسی منتظم کے کیسے چل سکتا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بلا شبہ آسمان اور زمین کی بناوٹ میں اور رات و دن کے یکے بعد دیگر آنے میں اور ان کشتیوں میں جو انسان کے کام کی چیزیں لے کر دریا اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہے، اور ایسی بارش جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے، بعد اس کے کہ وہ مردہ ہو چکی تھی پھر اس کے ذریعے ہر جاندار زمین کے وسط میں پھیلا جاتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر رہتے ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چشم بینا کے لیے یہ نیرنگیاں خدا کے کارخانے میں خدا کے وجود کے نشانہ بے شمار ہیں۔ انسان کی پوری زندگی صبح و شام کا آنا جانا، رات و دن کا تغیر، سبھی سے خدا کے وجود اور اس کے جلوے آشکار ہے، لیکن اگر کوئی اپنے آنکھیں موڑ لے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایک بار ایک عربی سے پوچھا گیا کہ خدا کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے جواب دیا اونٹ کی مینگنی دلالت کرتی ہے اونٹ کے گزرنے پر، قلم کے نشانات بتاتے ہیں گزرنے والے کے وجود کو، تو کیا یہ برج و اعلیٰ آسمان، یہ معجزان دریا و سمندر، یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ رات و دن کا آنا جانا خدا کے وجود پر دلالت نہیں کرتا؟ کسی بنانے والے ثانی کو نہیں بتاتا؟ ایک بار امام مالک سے پوچھا گیا کہ خدا کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے جواب دیا دنیا کے اندر مختلف قوموں اور مختلف فرقوں کا آباد ہونا، مختلف زبانوں اور مختلف بولنے والوں کا پایا جانا خدا کے وجود پر دلیل کرتا ہے۔ امام شافعی نے توت کے پتے سے خدا کے وجود کو ثابت کیا ہے۔ توت کا پتا جس کا رنگ، مزہ اور صورت شکل سب ایک ہے، مگر جب اسے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بن جاتا ہے۔ شہد کی مکھی چوستی ہے تو شہد وجود میں آتا ہے، اور اسی کو بکری، گائے اور بیل کھائے تو مینگنی اور گوبر بن جاتا ہے، اور اسی کو ہرن چرتے تو مشک بن جاتا ہے۔ چیز ایک ہے مگر مختلف حالات میں مختلف خصوصیات ظاہر ہو رہی ہے۔
یہ کس کی کارگری ہے؟ خدا کے علاوہ وہ کون ہستی ہے جس نے یہ ساری صفات ایک معمولی طور کے پتے میں پیدا کر دی ہے؟ قرآن کے اندر جب ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اس خدا کی پرستش اور عبادت کروں گا جو اکیلا ہے، جس کی سوا کوئی معبود نہیں، تنہائی عبادت کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ قرآن کے اندر ارشاد باری ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود ایک ہے، وہی اللہ جو رحم و کرم والا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد بانی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا الا اللہ لفسدتا، آسمان زمین میں اگر ایک اللہ کے علاوہ کئی اور خدا ہوتے تو نظام درہم بھرم ہو جاتا۔ ہم دیکھتے کہ جب سے یہ دنیا وجود میں جب سے یہ دنیا قائم ہے اس کا نظام اس خوبی سے چل رہا ہے کہ اس میں خرابی کا شعبہ تک پیدا نہیں ہوا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نظام شمسی کے اندر کسی طرح کا خلل پیدا ہوا ہو، دنیا کے اندر خلل پیدا ہوا ہو۔ کائنات کا نظام اتنے بندے ٹک کے اصول کے مطابق چل رہا ہے کہ اس میں کبھی بھی کسی طرح کی گڑبڑ پیدا نہیں ہوئی۔ اس بات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کا پردے کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اگر کئی خدا ہوتے تو یہ نظام ہرگز نہیں چل سکتا، یہ کب کا ٹوٹ کر بگڑ چکا ہوتا۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے کہ کسی ملک کے دو صدر یا دو وزیر اعظم نہیں ہوتے، کسی صوبے کے دو گورنر یا دو زیر اعلیٰ نہیں ہوتے، کسی مدرسے کے دو محتمیم نہیں ہوتے۔ جب بھی اس طرح کی کوشش کی گئی تو نظام حکومت نہیں چل پایا، کیونکہ ہر ایک با اختیار ہے، ہر ایک اپنا حکم چلانا چاہتا ہے، لہذا دونوں کے اختلاف کی وجہ سے سارا نظام بگڑ کر رہ جاتا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خدا ہے کہ میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے ایسا آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔